جی گٹھری لے کر مارکیٹ میں بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے، غریب انسان تھے، امام پہ اپنے وقت کے وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی، لیکن بیوہ تھی، اس کا آدمی مر گیا تھا، اور وہ اپنی خادمہ اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی، نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ابن سیرین ہے، امام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، نوجوان ہے، بڑے خوبصورت ہے اور کپڑا بیچتے ہیں، کون کو بلا کر لاؤ۔ بہانے سے یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے۔ ابن سیرین جب کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کی گٹھری اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاتے ہیں، یہ لونڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہے۔ کہا چلے دروازے پر خادمہ رک گئی، آپ اندر جائیے۔ اندر گئے تو ایک دروازہ کھلا، آواز آتی اندر سے ایک اور دروازے کے اندر آئیے، دوسرا دروازہ کھولا، اندر سے آواز آتی ہے ایک دروازہ اور کھولیے، انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا، 3 دروازوں کے اندر گھس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے وہ یہاں کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے بال کھول رکھے ہیں اور زیب و زینت کر رکھا ہے۔ امام ابن سیرین نے اپنی نگاہیں نیچے کی اور کپڑے کی گٹری کھول کے بیٹھ گئے۔ بہن تمہیں کون سا کپڑا چاہیے؟ اس نے 1-2 کپڑے دیکھنے کے بعد کہا چھوڑو، ادنو منی، میرے قریب آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، آج مجھے آپ سے قربت حاصل کرنی ہے، آئیے اور میری شہوت کو پورا کیجئے، میری پیاس مٹائیے، میری پیاس بجھائیے۔ اس نے ان کو پکڑنا چاہا، امام ابن سیرین نے بہت خوش الحان آواز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس عورت کو زنا کے عیب سے باخبر کیا اور اللہ کے ہاں زنا کے عذاب کو سے بتایا کہ جہنم میں یہ سزا، قبر میں یہ عذاب، پورا واقعہ پورا منظر اس عورت کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب شیطان کسی پر سوار ہو جائے تو وہ قرآن و حدیث بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کے اوپر ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ کل زبردستی پکڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین کے دماغ میں ایک ترتیب ڈالی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے قربت چاہتی ہو جی، لیکن مجھے تو اس وقت بہت سخت لڑائی لگ رہی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، بہت سخت مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ لیٹرین یہاں بنی ہوئی ہے، چلے گا؟ کہا ٹھیک ہے، کپڑے کی گٹری وہیں رکھی اور وہ لیٹرین کے اندر چلے گئے۔ لیٹرین تو لگ نہیں رہی تھی، اب وہ لیٹرین کے اندر سے راستہ دیکھنے لگے کہ یہ نالی کہاں جا رہی ہے۔ وہ نالی لیٹرین سے ہوتے ہوئے کچن میں اور باورچی خانے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آئی۔ انہوں نے اس نالی کے پاس بیٹھ کر نالی کی کیچڑ کو، جو کھاد ہوتی ہے کالی کالی، نالی کی کیچڑ کو اٹھا کر انہوں نے مل لیا اپنے کپڑوں پر، اور وہ نالی کی کیچڑ دوبارہ اٹھا کے مل لیا اپنے چہرے پر، داڑھی پر، اور ہاتھ میں بھگو کے آئے کہ چلا اب آپ مل مجھ سے، میرے قریب آئے گی، میرے ساتھ سوئے گی، لگا۔ وہ کہتی ہے ہٹ ہٹ، یہ کیا ہٹ، یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگے۔ فخرج ہاربا، بھاگتے ہوئے نکلے اور جلدی سے دروازے کھولے اور باہر نکل گئے، اور نکلتے ہی سیدھے اپنے گھر پہ آئے، کنویں پر پانی نکالا، دھوئی۔ بیوی کہتی یہ کیا؟ پورا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو۔ اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے چڑیل سے تمہیں بچایا۔ سینا کا دروازہ قریب، خوبصورت عورت قریب، کپڑے بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا دے دیتی ان کو، اتنا دے دیتی کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے، محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، آج سے کپڑا بھی نہیں بیچنا پڑتا۔
لیکن محنت کی کمائی کرنا پسند ہے. خوبصورت عورت موجود ہے, یہ خود حسین و جمیل ہے, لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کی, ڈرایا, نہیں مانی, تو اپنے جسم پر انہوں نے خاک مل لی, کیچڑ مل لی, نالی کی گندگی کو اپنے کپڑوں پہ بلکہ اپنے چہرے پہ مل لیا. اس عورت کو ان سے الرجی ہو گئی, ہٹ یہ کیا, اور بھاگے, کپڑا اٹھا کر چلے آئے سیدھے اپنے گھر اور اللہ کا شکر ادا کیا. میرے بھائیوں, آج کے اس دور میں ایسے نوجوان کہاں ملیں گے؟ بھاگیں گے تو پیسہ دے کے جاتے ہیں, تو بھاگنے کی بات کرتے ہیں. مولانا بھاگیں گے, بھاگنا تو چھوڑو, وہ تو پیسہ دے کر بھی جسم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. اور کون ہے؟ محمد اسلم, محمد اکرم. کون ہے؟ مسلمان. یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اپنی بیویوں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرکا کی حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے. بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کہیں بھی جا رہے ہیں تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں, سرکش ہیں, آگے جا رہے ہیں, سرکش ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں اور جنت کے وارث ہیں. کون؟ جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. امانت بہت بڑی چیز ہے, امانتوں کا خیال رکھنا بہت بڑی چیز ہے. کسی کی امانت ہو اس کو فوراً واپس کر دیا جائے, اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. مکے میں ایک شخص رہتا تھا یوسف نام کا. اس نے مکے کے کسی آدمی کو 1000 درہم قرض دیا تھا. یوسف نے کسی آدمی کو 1000 روپے کا قرض دیا تھا, یہ لے لو. قرض ملنے کی امید نہیں ہے, وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا گیا, قرض ملنے کی امید نہیں. جس آدمی نے قرض دیا تھا 1000 درہم, اس آدمی کو اس آدمی کی 1000 درہم کی کوئی چیز دوسرے آدمی سے وصول ہو گئی. ایک دوسرے آدمی کے پاس اس کی ایک چیز رکھی تھی 1000 درہم کی, وہ اس کو مل گئی. یہ آدمی اس چیز کو لے کے مکے کے عالم کے پاس گیا. سنو مسئلہ, یہ عالم, یہ یوسف اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک آدمی کے اوپر میرا 1000 قرض درہم ادھار قرض تھا. بظاہر اس کے دینے کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ مجھے دے گا, لیکن دوسرے آدمی سے اس کی 1000 درہم کی چیز مجھے مل گئی, کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ 1000 درہم اس کے عوض یہ میرے پاس آ جائیں گے, میری چیز نہیں ملی لیکن 1000 کی یہ چیز ہمیں مل جائے گی. اس آدمی نے جو فتویٰ دیا وہ سنا, فرمایا نہیں, یہ اس کی امانت ہے, یہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا. الدل امانت من ائتمنک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اس کی امانت واپس کرو. ولا تخن من خانک, اور اس کے ساتھ خیانت مت کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اس کی امانت ہے, یہ امانت تمہیں دینا پڑے گی. اب اس نے تمہارا پیسہ نہیں دیا یا تمہارے درہم نہیں دے رہا ہے تو تم ویسا نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اس کا گناہ اللہ اس کو دے گا, لیکن تم اگر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھو گے تو اس کا گناہ گار بھی تم ہوگے. میرے بھائیوں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا. ہمارے پاس امانتوں کا کیا حال ہے, ہم امانتیں کس طریقے سے رکھتے ہیں, بلکہ دوسروں کی امانتوں میں ہم کیسے خیانت کرتے ہیں. والذین